اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایم خان انفرٹینمنٹ میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کی تعلیمات کی ذمہ داری دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ان میں سے ایک حسن اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق انسان کے لیے سعادت ہیں۔ خود اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور درستگی بھی ہے، اور اصلاح اخلاق اور درستگی کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی اصلاح اخلاق کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے خاص مقاصد میں سے ہے۔ انسان کی زندگی میں اخلاقیات کے نتائج کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری سے گزرے گی، اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سبب ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آدمی کے اخلاق برے ہوں گے تو وہ خود بھی زندگی کے لطف و مسرت سے محروم ہوگا، اور جن سے اس کا تعلق اور واسطہ ہوگا ان کی زندگیاں بھی تلخ ہوں گی۔ یہ تو وہ معاملات زندگی ہیں جن کا مشاہدہ ہم روزمرہ کے معمولات زندگی کے دوران کرتے ہیں، خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کے نتیجے میں۔ لیکن مرنے کے بعد بھی ان دونوں کے نتائج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آخرت میں خوش اخلاقی کا نتیجہ اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور بد اخلاقی کا نتیجہ اللہ کا غضب یعنی جہنم ہے۔ لیکن یہ اخلاقی قدریں ایمان کی موجودگی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ایمان کی غیر موجودگی میں اچھے اخلاق صرف اخلاق کی صورت ہوں گے، حقیقی اخلاق نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قیمت یا قدر نہیں ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق کا ہونا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حدیث معنوی اور اخلاقی قدروں کی اہمیت بیان کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، نہ کہ صرف ظاہری طور پر دنیا میں امور میں مہارت رکھنے والے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے پہلی ہی بات یہ ہے کہ خوبصورت اخلاق ہماری زندگی کا اہم جزو ہے۔ اخلاق انسانی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے معاملات کو مثبت یا منفی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ خوبصورت اخلاق والے افراد عموماً دوسروں کی مدد کرتے ہیں، احترام کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، سچائی اور امانت کی قدر کرتے ہیں، شفقت اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ ان کے اخلاق ان کے دل کی خوبیوں کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان کا روحانی انداز زندگی نہ صرف خود ان کا بلکہ دوسروں کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کسی شخص کی قدر و منزلت اس کے اخلاق کے ذریعے جانچی جا سکتی ہے، نہ کہ صرف اس کی دنیاوی خصوصیات یا مالی استحقاق کی بنیاد پر۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص دوسروں کے ساتھ نیک اخلاقی معاملات رکھتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں احترام اور محبت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ انسانی معاشرتی روابط پر طاقتور اثر ڈالنے کے لیے اخلاقی قدروں کا خیال زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہماری شخصیت اور اخلاقیات کا انتخاب ہمارے اپنے اختیار پر منحصر ہے۔ ہم اپنی اخلاقی اقدار کو ترقی دے سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اچھی طرح سے خود کو بہتر بنائیں تو ہم دوسروں کو بھی اچھے انداز میں متاثر کر سکیں گے اور اچھے معاملات کی پیدائش کا سبب بنیں گے۔ اچھے اخلاق اور نیک روحانیت کا اہتمام رکھنا ہماری معاشرتی اور شخصی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اخلاقی قدریں سب سے بڑی دولت ہیں، اور وہ لوگ جو ان میں مہارت رکھتے ہیں اور اچھے اخلاقی اقدار کے مالک ہیں، در حقیقت وہی اچھے اور سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ آئیے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں، یعنی اخلاق اور ایمان میں ایسی زبردست نسبت ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق بھی لازماً اچھے ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ یہاں ایک بات بہت زیادہ قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ ایمان کے بغیر اخلاق کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ایمان کے بغیر کسی بھی عمل، یہاں تک کہ عبادات کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ہر عمل اور ہر نیکی کی اہمیت جب ہے جب کہ انسان میں ایمان بھی موجود ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بغیر کسی عمل کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں۔ اسی طرح ایمان کے بغیر اخلاق حقیقی اخلاق نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اور صرف اخلاق کی صورت ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اقدار میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ایمان کی سب سے بڑی علامت اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا اخلاق رکھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ ایمان والے لوگوں کے لیے اخلاقیات کا بہت اہم مقام ہوتا ہے اور یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے۔ ایک شخص جس کا ایمان کامل ہو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ احسان مندی اور نیک سلوک کرتا ہے۔ ایسا شخص ایمان کی پرکھ رکھتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی اسلامی اخلاقی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حدیث انسانی معاملات اور روابط پر بھی زور دیتی ہے، کیونکہ اچھے اخلاقی معاملات رکھنے والے لوگوں کی مدد سے لوگوں کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اچھے اخلاقیات کی مدد سے معاشرتی مسائل حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے ذریعے ایک مسلمان اپنے دین کی خوبیوں کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اخلاقیات کی فضیلت کے بنیادی تصورات اسلامی عقیدے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسلام اچھے اخلاق کو اہمیت دیتا ہے اور مسلمانوں کو معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے اچھے اخلاق کے اصولوں پر عمل کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقیات کی اہمیت اور فضیلت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزندار اور بھاری چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے، یعنی اسلام میں اخلاقیات مومن کے دوسرے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مومن کے اچھے اخلاق روز قیامت اعمال کی پیمائش اور جانچ میں سب سے زیادہ اہم اور وزندار ہوں گے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی عقائد میں نیک اعمال میں سے اخلاقیات کا اہم ترین مقام ہے، اور اچھے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں۔ اچھے اخلاق ایک مومن کی دینی اور دنیاوی زندگی کے حصے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مومن کے اخلاق اسلامی تعلیمات کے حقیقی عکاس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دینی تعلیمات کو تو درست طریقے سے عمل میں لاتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی دینی عمل اور ادائیگی کافی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ان پر عمل ایک مسلمان کو سچا مومن بناتا ہے۔ یہ حدیث مومنوں کو خوش اخلاقی کی اہمیت اور فضیلت کا شدت سے احساس دلاتی ہے اور ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ اخلاقی اقدار کو ہمیشہ دینی زندگی میں پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے اخلاق نہ صرف دنیا میں انسان کے لیے فائدہ مند ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔